إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدسہ پر جن کا نام نامی اسماء گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساتھیوں، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے اور اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیجئے اور جان رکھیے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور سب سے بری بات دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے اور ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی دوزخ میں جانے والی ہے. ساتھیوں، آپ کے سامنے احکام النساء کتاب کو سامنے رکھ کر جو امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی طرف سے ہے اس کے حوالے سے بہت سی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور بات بھی ہم رکھتے رہیں گے. آج جو چیپٹر کھولا ہے اس امام جوزی رحمہ اللہ نے وہ حیض کے تعلق سے ہے. ہماری بہت سے بہنیں بہت سے ایسے احکامات ہیں جن کا انہیں علم نہیں ہے جس سے وہ کوتاہ ہے اور گنہگار بھی ہوتی ہیں. بعض ایسے احکام ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. تو حیض کے تعلق سے امام جوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حیض 9 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور 50 سال کی تک عورتوں کو حیض آتا ہے. حیض کا معنی ہم اپنی زبان میں اس کو ماہواری بھی کہہ سکتے ہیں اور مہینہ آنا بھی کہہ سکتے ہیں جس میں عورت ناپاک ہوتی ہے. تو بیان کرتے ہیں کہ 50 سال تک عموماً اکثر عورتوں کو حیض آتا ہے اور اس کی تعداد عمر کے حساب سے بعض عورتیں ہوتی ہیں جو کچھ بہت کم ہی ہوتی ہیں جو 50 سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہیں، جو 60 سال تک بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ آپ لوگوں کے مشاہدے میں ہوگا کہ 60 سال کی عورت کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حیض 50 سے اوپر بھی چلتا ہے. اس حیض کے حالت میں ہمیں ہماری بہنوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس کے تعلق سے امام جوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں
کہ کون سے کام ایسے ہیں جو ہماری بہنوں کو نہیں کرنا ہے اور کون سے کام ہیں جو کرنا ہے۔ تو جو کام نہیں کرنا ہے حیض آنے کے بعد، جیسا کہ نماز عورت نہیں پڑھ سکتی ہے، نماز اس پر واجب نہیں ہے، لیکن روزہ اس پر واجب ہے۔ نماز وہ نہیں پڑھے گی لیکن روزہ اس پر واجب ہے۔ جتنے دن اس کو حیض آ رہا ہے اتنے دن وہ روزہ نہیں رکھے گی، ان روزوں کی قضا اس کو کرنی ہوگی بعد میں، لیکن نماز کی قضا نہیں کرنی۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی قضا نہیں ہے، جس کو حیض آئے وہ بعد میں نماز نہیں پڑھے گی، لیکن روزہ اس کو بعد میں رکھنا ہوگا۔ تو روزہ اس پر واجب ہے، اس کو بعد میں اس کو ادا کرنا ہے، لیکن نماز اس کو نہیں پڑھنی ہوگی۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے تعلق سے جو امام جوزی رحمہ اللہ نے آگے بیان کیا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق، اگر عورت کو حیض ہے تو آدمی اپنی عورت سے دور رہے، وہ اس سے مباشرت یعنی جمع نہ کرے، اور ایسی حالت میں نہ ہی عورت کے آگے کی طرف سے اور نہ ہی پیچھے کی طرف سے، دونوں طرف سے منع کیا گیا ہے کہ عورت سے مباشرت نہ کرے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کے اندر اور ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر یہ روایت آئی ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیض کی حالت میں ہم بستر نہ ہو، نہ آگے کی طرف سے اور نہ پیچھے کی طرف سے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے کہ حائضہ کے ساتھ اگر آگے کی طرف سے جمع کرتا ہے یا پیچھے کی طرف سے جمع کرتا ہے، اور یا پھر کسی کاہن سے جا کر اپنی بھوش کے بارے میں کچھ معلومات کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ کفر کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ کفر کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا، ہمیں اس پر خاص توجہ دینی ہے، اس پر دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے ہمیں اس سے باز رہنا ہے۔ لیکن آگے امام جوزی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ گناہ کر لیا، اگر یہ کسی سے گناہ ہو گیا تو اس پر کفارہ ہوگا، اور کفارہ کیا ہوگا؟ بلکہ بیان کرتے ہیں یہ کہ واجب ہے اس کو کفارہ ادا کرے۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی یا پیچھے کے راستے سے ہم بستری کی، تو اس پر 1 دینار یا نصف دینار اس کو کفارہ کرنا ہوگا، اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں اس وقت 1 دینار کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں لگ بھگ 4 گرام سونا بیٹھے گا۔ لگ بھگ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی قیمت کیا ہوگی آج کے دور میں، اور یہ واجب ہے اس کو کفارہ ادا کرنا۔ تو اس بات کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ علماء بیان کرتے ہیں کچھ مسائل کے طور طریقے، کہ اگر مرد کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس کی بیوی حائضہ ہے اور اس نے یہ کام کر لیا، اس کو علم نہیں ہے، تو پھر یہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ جانتا ہے، اس کو علم ہے، اس کو معلوم ہے، تو پھر یہ اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ اور اسی طرح سے عورت کو بھی اگر علم ہے کہ وہ حیض سے ہے، تو اس میں دونوں لوگ شامل ہوئے،
تو دونوں کو کفارہ واجب ہوگا، صرف ایک کو ہی نہیں، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی، دونوں کو یہ کفارہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر عورت کو بعض کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے عورت کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ وہ حیضہ سے ہو گئی ہے، اور ایسا اس نے اگر ایک کام کر لیا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر عورت حیض سے ہے اور شوہر اس کو زبردستی اس کام پر مجبور کر رہا ہے، تو ایسے میں عورت پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا اور کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ گناہ شوہر پر ہوگا۔ شوہر نے ڈبل گناہ کا ارتکاب کیا ہے، ایک تو زبردستی یہ کام کیا اور اپنی بیوی کو بھی زبردستی یہ کام کرنے پر مجبور کیا، یعنی ایک گناہ کے کام پر مجبور کیا۔ تو ایسی حالت میں شوہر کو ہی یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ آپ اچھی طرح آپ سمجھ لیے کہ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کے اندر جو روایت آئی ہے اس میں بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایسی حالت میں ہم بستری کرتا ہے تو 1 دینار یا آدھا دینار اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ کے اندر یہود بھی آباد تھے، تو ان لوگوں کے اندر جب عورت کو حیض آتا تھا تو ان لوگوں کے اندر جو رواج تھا، جو رسم تھی، اس عورت کو بالکل وہ عورت سے کنارہ کش ہو جاتے تھے، اس کا چھوا ہوا پانی نہیں پیتے تھے، بلکہ اس کو گھر میں کنارے ہی رکھتے تھے، کچن کے اندر بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور یہ ہمارے وہاں بھی ہوتا ہے، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے غیروں کے یہاں کہ جب کسی عورت کو حیض آتا ہے تو اس کو کچن کے اندر داخلہ نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں سے اسلام نے جو اس پر آرڈر کیے ہیں کہ یہود سے جو متاثر تھے، وہاں کے صحابہ لوگ پہلے یہودی وہاں آباد تھے، ان کے طور طریقوں سے متاثر تھے، تو اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم اور سنن داؤد کے اندر یہ روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بلکہ کسی دوسرے صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، حیض کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس پر ایک آیت کریمہ بھی نازل ہوئی قرآن مجید کے اندر کہ حیض ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، اور حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو۔ تو اسلام نے جو عورتوں کو اور مردوں کو، جو میاں بیوی کو جو احکام دیے ہیں کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کے علاوہ ہر چیز جائز ہے، بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لیٹنا اور بوسہ وغیرہ بھی دینا سب کچھ جائز ہے، لیکن صرف ہم بستری اس سے نہیں کر سکتے، صرف اور صرف اتنا صرف اسلام نے ان کو روکا ہے۔ تو ہمیں اس بہت سے لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا ہے اور ایسے میں غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں اور غلط کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو حیضہ سے دوری اتنی بنائی جائے گی جتنا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آگے امام جوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر حائضہ عورت ہے تو اس کو مصحف کے معنی ہوتا ہے قرآن کو آپ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی، وہ چھو سکتی یا نہیں چھو سکتی۔ تو اس کے بارے میں بیان کیا ہے، اس میں کئی روایتیں آئی ہوئی، علماء کا اختلاف بھی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اے حیض کی حالت میں قرآن جو لکھا ہوا ہے کاغذ پر، اس کو وہ نہیں چھو سکتی، نہ ہی تلاوت کر سکتی، لیکن اگر موبائل میں اور کمپیوٹر پر ہے تو اسے وہ پڑھ سکتی، تلاوت کر سکتی۔ اس میں کئی طرح کی روایتیں آئی ہوئی ہیں، جیسا کہ امام موطا رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر اور سنن دارمی کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر بن حزم کو یمن کے دورے پر بھیجا، ان کو خط لکھا اور اس میں لکھا اور یہ بیان کیا کہ اس قرآن کو وہی چھوئے جو طاہر ہو، جو پاک ہو، جو صاف ہو، قرآن کو وہی چھوئے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کو ہمیں چھونا چاہیے تو پاکی کی حالت میں چھونا چاہیے۔
تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ امام موطا اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں امام مالک کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری عمر میں یہ نابینا ہو گئے تھے، ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بٹھایا، کہا تم قرآن لے کر پڑھو، نہیں قرآن لے کر بیٹھو اور ہم پڑھ رہے ہیں اور دیکھو سنتے جاؤ میرا۔ تو وہ قرآن لیے بیٹھے ہوا تھا ان کا بیٹا، اور آپ سعد بن وقاص قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ میرے بیٹے نے کہیں پر کھجلایا ہے جہاں سے اس کا ہاتھ شرمگاہ میں لگ گیا ہے۔ تو سعد بن وقاص کہتے ہیں کیا تم نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے؟ بیٹے نے کہا ہاں۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاؤ پھر وضو بنا کر کے آؤ۔ تو یہ صحابہ کا عمل تھا، اس سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو جو چھوئیں تو باوضو ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ باوضو ہوں اور ناپاکی کی حالت میں قرآن کو نہ چھوئیں۔ تو یہ جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو اس پوزیشن میں چھو لیتے ہیں۔ تو حیض کی حالت میں جب عام انسان کو اس طرح منع ہے کہ حیض حالت میں کیا عورت قرآن پڑھ سکتی یا نہیں، اس میں علماء کیا اختلاف ہے۔ بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ حیض کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، جیسا کہ مسند احمد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ جنبی قرآن کو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے جنبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جنبی جب چاہے تب وہ پاکی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور وہ نہا دھو کر پاک ہو کر قرآن کو چھو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے۔ لیکن حائضہ عورت کا جو حیض ہوتا ہے، جو باقی ہوتی ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ یہاں پر بہت سے علماء اس کے خلاف بھی گئے ہیں، اور بہت سے علماء نے اس پر تھوڑا جواز رکھا ہے، تھوڑا سا مسئلہ رکھا ہے کہ چھو سکتی ہے، جس میں امام مالک اور امام بخاری بھی ہیں اور امام شیخ البانی ہیں، اور آج کے علماء جو ہمارے قریب ہیں ثناء اللہ امرتسری، یہ تھوڑا جواز دیتے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض عورتیں جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ وہ کون ہے بعض؟ اس میں خاص لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور انہیں کی دلیل کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض عورتیں اور خاص عورتیں ایسی ہیں جو حافظہ کر رہی ہیں، اور بہت سی عورتوں کو حیض جو آتا ہے وہ لمبا آتا ہے، یعنی 15 دن تک آتا ہے۔ تو ایسی حالت میں قرآن سے رکنا تو ان کے لیے بھولنے کا سبب ہے۔ اور دوسری بعض عورتوں کو اس میں ذکر کیا جو طالبہ ہیں، پڑھ رہی ہیں، یا جو عورتیں پڑھا رہی ہیں، ان کو اس میں شامل کیا ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی ہر حال میں، چاہے وہ جنبی ہوں چاہے بے وضو ہوں۔ تو اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کا جواز رکھا ہے کہ وہ عورتیں خاص جو ہیں جن کو اب بچوں کو پڑھانا ہے یا خود پڑھنا ہے یا حافظہ کر رہی ہیں، ایسے میں اگر 15 دن یا اس سے زیادہ قرآن سے دور رہیں گی تو ان کے لیے مشکلیں ہوں گی، کیونکہ یہ معاملہ صحابہ کے دور میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں کو ساتھ لگا رہا کرتا تھا، اور ان کے ساتھ ایسے مسئلے پیش آیا کرتے تھے۔ اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ بعض اور خاص عورتوں کو اس میں پڑھنے کے لیے اجازت دی ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں امام جوزی رحمہ اللہ کہ حائضہ عورت مسجد کے اندر آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے۔ اس کے اندر بھی کئی علماء اپنے اپنے اختلاف کے ساتھ ہیں، کچھ بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں آ سکتی ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں آ سکتی۔ ہر ایک کی اپنی اپنی دلیلیں، ہر ایک اپنا اپنی بات رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ گھر میں تھے یا مسجد میں تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ذرا مجھے چٹائی پکڑا دو۔ علماء بیان کرتے ہیں یہ چٹائی یا تو گھر میں رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، یا پھر چٹائی مسجد میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں حائضہ ہوں، مسجد میں کیسے جا سکتی ہوں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی پہ لا کر پکڑا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورت مسجد میں جا تو سکتی لیکن بیٹھ نہیں سکتی، اس میں کوئی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی ہے جو مسجد کے اندر رکے. اور بہت سے ایسے صحابہ سے بھی یہ مثال ملتی ہے، جیسا کہ امام صاحب نے بیان کیا ہے کہ بہت سے ایسے صحابی تھے جو خاص ان کو مسجد میں ہی رہا کرتے تھے، مسجد نبوی کے اندر، اور ان کو کبھی جنبی بھی ہوتے تھے تو وہ باہر جا کر تیمم کر کے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. اور شروع میں بھی یہ امام جوزی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب مسجد نبوی بنی تو اس وقت مسجد میں دیواریں نہیں تھی بلکہ کھجور کی ٹٹیاں وغیرہ لگی ہوئی تھی. تو لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کر لیے تاکہ ان کو آسانی ہو جائے مسجد کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے صحابہ کو منع کیا، دیکھو یہ دروازے مسجد کی طرف نہ کرو کیونکہ تم لوگ جنبی بھی ہوتے ہو، ناپاک ہوتے ہو، اور مسجد میں سیدھے آنا نکلنا پڑنا ٹھیک نہیں. صحابہ نے اس بات کو بہت ہلکے میں لیا، سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سرسری طور پر کہا ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی اس پر آیت نازل ہو جائے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سختی سے انہیں منع کیا کہ خبردار اپنے دروازوں کو اس طرف موڑ لو، مسجد کی طرف سے ہٹا لو. تو پھر صحابہ نے اپنے دروازوں کو ہٹا لیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنبی بھی مسجد کے اندر پرہیز کرے آنے سے. اگر کوئی خاص اہم بات ہے تو آ سکتا، لیکن عام طور پر مسجد کے اندر نہ آئے، اس سے اس کو روکا گیا ہے. اس طرح سے حائضہ کو بھی مسجد کے اندر اور جنبی کو بھی مسجد کے اندر آنے سے خاص اگر کوئی اہم بات ہے، اہم چیز ہے تو آ سکتا ہے، لیکن عام طور پر نہیں آ سکتا ہے. اسی طرح سے امام جوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حیض کی حالت میں طلاق اپنی بیوی کو نہ دے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ کا کام کرتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جانکاری ملی تو آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی سے رجوع کرو. تو انہوں نے رجوع کر لیا. تو حیض کی حالت میں یہ بھی آپ لوگ سمجھ لیں کہ طلاق نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس سے رجوع کریں، جس کو علم نہ ہو تو اس سے رجوع کر لیں. اسی طرح سے آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں یا غیر حیض کی حالت میں، عورت عدت کب سے شروع کرے گی؟ امام بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی گنتی جو شروع کرے گی وہ طہر سے شروع کرے گی یا حیض سے، نہ کہ وہ دن اور تاریخ سے اور مہینے سے وہ شروع نہیں کرے گی. حیض کی گنتی، عدت کی گنتی وہ شروع کرے گی حیض سے، یا پھر آپ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں، عورت پاک ہے تو پاکی سے تاریخ اس کی گنتی ہوگی، اور حیض میں ہے تو حیض سے اس کو ہو جائے گی. ایک اور مسئلہ ہم آپ کے سامنے تھوڑا سا مختصر رکھتے ہیں جو امام صاحب نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت اگر حیض سے ہے اور اس حالت میں اس کے دو کام وہ کر سکتی ہے، باقی سارے کام بند ہیں، منع ہے. وہ کون سے دو کام ہیں کہ اگر عورت حیض سے ہے، مان لیا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور سحر سے پہلے اس عورت کا خون آنا بند ہو گیا ہے اور وہ نہا نہیں سکتی اس وقت، تو وہ روزہ اس وقت رکھ سکتی ہے، سحری کھا کر نیت کر سکتی ہے اور اس کے بعد وہ روزہ اس کو بعد نہا سکتی ہے اور دھو سکتی ہے، یعنی کہ بغیر پاکی حاصل کیے روزہ رکھ سکتی ہے. یہاں پر ایک جواز یہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے بغیر اگر حیض کا خون آنا بند ہو گیا ہو تو اس کو طلاق بھی دیا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ نہائی ہو یا نہ نہائی. بہرحال آج کی بات ہم یہیں پر روکتے ہیں، باتیں بہت سی بتانے کی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معمولی باتوں کی علم سیکھنے کی اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم.